فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے آذربائیجان کے فرسٹ ڈپٹی وزیر دفاع اور چیف آف جنرل سٹاف کی اہم ملاقات میں بامی دلچسپی کے امور اور علاقائی اور عالمی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور آذربائیجان کے برادرانہ تعلقات مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ۔ ESPR کے مطابق آرمی چیف نے آذربائیجان اور آرمینیا امن معاہدے پر کرنل جنرل کریم ولیف کو مبارکباد دی۔ آذربائیجان کے وفد نے مور کے حق میں پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی۔ وفد نے یوم آزادی اور وکٹری ڈے پر نئے خواہشات کا اظہار کیا۔ یوم آزادی کی تقریب میں شرکت کے لیے آذری دستے کی شمولیت پر آرمی چیف نے شکریہ ادا کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو آذربائیجان کے پیٹریوٹک وار میڈل سے نوازا گیا۔ کرنل جنرل کمیر ولیف نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں کو سراہا۔ وفد نے GHQ آمد پر گارڈ آف آنر اور یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے نائب صدر سینیٹر شہری رحمان نے کہا پاکستان اور امریکہ کے درمیان منگل کو اسلام آباد میں اہم استعداد دہشت گردی مذاکرات ہوئے، جس میں دونوں ممالک نے تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق کیا۔ ان کا کہنا تھا مشترکہ اعلامیے میں پہلی بار کالعدم BLA، داعش، خراسان اور تحریک طالبان پاکستان کا ذکر شامل ہے۔ امریکہ نے پہلی بار BLA کے خلاف پاکستان کے ساتھ مل کر کارروائی پر آمادگی ظاہر کی۔ شہری رحمان کے مطابق یہ اعلامیہ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے BLA اور مجید بریگیڈ کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے ایک دن بعد جاری ہوا۔ امریکہ نے جعفر ایکسپریس اور خوزدار اسکول بس حملے میں جاں بحق ہونے والوں پر تعزیت کی، جبکہ دونوں ممالک نے ادارہ جاتی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کی ابھرتی ٹیکنالوجیز کے دہشت گردانہ استعمال کو روکنے اور اقوام متحدہ سمیت کثیر الجہتی فورمز پر قریبی تعاون کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاک امریکہ تعلقات میں اہم پیش رفت۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دورہ واشنگٹن۔ اساتذہ دہشت گردی تعاون پر اہم مذاکرات۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کہتی ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان ماضی میں ایسے مواقع ہے جب کسی تنازع کے بڑھنے کا شدید خطرہ تھا، تاہم اعلیٰ سطح کی سفارتکاری اور رابطوں کے ذریعے ممکنہ تباہی کو روکا گیا۔ ایسے نازک مواقع پر امریکی صدر، نائب صدر، سیکرٹری خارجہ کی فوری مداخلت اور دونوں فریقین کو بات چیت پر آمادہ کرنا فیصلہ کن ثابت ہوا۔ ترجمان کا کہنا تھا یہ قابل فخر لمحہ تھا۔ اس عمل میں دونوں ممالک کے سرکردہ رہنما شامل ہوئے۔ ٹیمی بروس نے مزید کہا حالیہ مذاکرات کے دوران پاکستان اور امریکہ نے دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق پاکستان اور امریکہ کے درمیان استعداد دہشت گردی کے لیے مشترکہ کوششوں نہ صرف دونوں ممالک بلکہ خطے کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ وزارت IT نے پاکستان میں مصنوعی ذہانت کے فروغ کے لیے 6 دستوں پر مبنی فریم ورک جاری کر دیا، جس میں جدت، سیکیورٹی تیاری، تبدیلی، انفراسٹرکچر اور عالمی تعاون شامل ہیں۔ پالیسی کے تحت ملک بھر میں AI مراکز قائم ہوں گے، وہ مقامی لینگویج ماڈل تیار کیے جائیں گے۔ سٹارٹ اپس کو فروغ ملے گا اور صحت، تعلیم، زراعت اور دیگر شعبے ڈیجیٹلائز کیے جائیں گے۔ عوامی آگاہی، تحقیق اور عالمی شراکت داری پر بھی بات چیت ہوگی۔ پاکستان کو عالمی AI ترقی سے جوڑنے کا ہدف رکھا گیا۔ تفصیلات آپ کو بتائیں، مقامی لینگویجز کا ماڈل بھی وہ بھی تیار کیا جائے گا۔ وزارت IT نے مصنوعی ذہانت کے فروغ کے لیے 6 دستوں پر مشتمل ٹیم تشکیل دے دی۔ فریم ورک میں جدت، سیکیورٹی تیاری، تبدیلی، انفراسٹرکچر پر بھی کام ہوگا۔ فریم ورک پالیسی کے تحت ملک بھر میں AI مراکز قائم ہوں گے۔ مقامی لینگویج ماڈل تیار کیے جائیں گے۔ سٹارٹ اپس کو فروغ ملے گا۔ وزارت IT نے مصنوعی ذہانت کے فروغ کے لیے 6 دستوں پر مبنی فریم ورک جاری کر دیا۔ فریم ورک میں جدت، سیکیورٹی تیاری، فریم ورک پالیسی کے تحت ملک بھر میں AI مراکز قائم ہوں گے، اور آپ کو بتائیں کہ مقامی لینگویج ماڈل تیار کیے جائیں گے اور سٹارٹ اپس ہیں ان کو بھی اس حوالے سے فروغ ملے گا۔ ندیم چودھری ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ندیم بتائیے گا۔ جی بالکل، وزارت IT نے پاکستان میں مصنوعی ذہانت کے فروغ کے لیے 6 ستونوں پر مبنی فریم ورک جاری کر دیا ہے۔ ملک بھر میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس مراکز قائم کیے جائیں گے۔ AI تحقیق اور گرانٹس کے لیے فنڈنگ بھی مختص کی جائے گی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جدت، تیاری اور سیکورٹی، تبدیلی، انفراسٹرکچر اور عالمی معیار تعاون پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ AI انوویشن ایکو سسٹم کے ذریعے سٹارٹ اپس اور SMEز کی ترقی پر نظر مرکوز رکھی جائے گی۔ اسمارٹ سٹی، ہیلتھ کیئر اور زراعت میں AI ٹیکنالوجی کے فروغ کا منصوبہ بھی شامل ہے۔ AI سے متعلقہ ملازمتوں اور سرمایہ کاری میں اضافے کو کارکردگی کا پیمانہ بنایا جائے گا۔ آگاہی اور تیاری کے ستون کے تحت تحقیقی مقالوں اور پیٹنٹ درخواستوں پر بھی اضافہ کیا جائے گا۔ جی صحیح، بہت شکریہ ندیم۔ PTI پارلیمانی پارٹی اجلاس ممبران نے قیادت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ ذرائع کے مطابق PTI کے متعدد اراکین پارلیمنٹ کی قومی اسمبلی اجلاس سے بائیکاٹ کی مخالفت۔ اجلاس میں PTI پارلیمانی پارٹی کو بااختیار بنانے کا بھی مطالبہ۔ حکومت سے مذاکرات کرنے ہیں یا نہیں کرنے، پارلیمانی کمیٹی ایک نقطے پر اکٹھی نہ ہو سکی۔ حکومت سے مذاکرات کو بانی تحریک انصاف کی اجازت سے مشروط کر دیا۔ اراکین نے سوال کیا جب تک بانی سے ملاقات نہیں ہوگی ہم کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ اراکین نے رائے دی
کہ پارلیمانی پارٹی مضبوط ہو اور اس کے فیصلوں پر عمل درآمد کروایا جائے۔ جب نواز شریف جیل میں تھے تو نون لیگ نے بھی اپنے فیصلے خود کیے تھے۔ موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ 1 درجے بہتر کر دی۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کا معاشی آؤٹ لک مستحکم ہے۔ پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر میں مزید بہتری ممکن ہے۔ IMF پروگرام میں پاکستان نے معاشی اصلاحات حاصل کی۔ پاکستان کی فورن ڈیٹ ریٹنگ جو ہے وہ CAA2 سے CAA1 کر دی گئی۔ آپ کو بتائیں موڈی نے پاکستان کی جو رینکنگ ہے وہ ریٹنگ 1 درجے اس کی بہتری کر دی۔ پہلے CAA2 تھی، اب CAA اس کو 1 کر دیا گیا۔ موڈی نے پاکستان کی ریٹنگ 1 درجے بہتر کر دی۔ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کہتے ہیں 1.5 سال میں معیشت مستحکم ہوئی۔ پالیسی ریٹ میں نمایاں کمی کے باعث معاشی اشاریے مثبت رجحان ظاہر کر رہے ہیں اور مستقبل میں اس میں مزید کمی کا امکان ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی جو سرمایہ کاروں کے اعتماد کا ثبوت ہے۔ 78 سال میں پہلی بار ٹیرف اصلاحات کا آغاز ہوا جبکہ FBR کی ڈیجیٹلائزیشن، افراط زر میں کمی، کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس اور تحصیلات زر میں ریکارڈ اضافے جیسے مثبت نتائج سامنے آئے۔ وزیر خزانہ نے سرکاری اداروں کی نجکاری تیزی سے آگے بڑھانے کا عندیہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ملکی قرضوں میں 41% اضافہ ہوا ہے۔ بات کریں گے قومی اسمبلی کے آج ہونے والے اجلاس کی تو MNA آصفہ بھٹو نے یوٹیلٹی اسٹور کی بندش کا معاملہ اٹھاتے ہوئے کہا حکومت کی یقین دہانیوں کے باوجود اسٹورز بند کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا عوام احتجاج کرے اور حکومت کو اس فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ جواب میں وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا اسٹور کی بندش رائٹ سائزنگ پالیسی کا حصہ ہے اور مستقل ملازمین کو ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ اسپیکر نے اس معاملے پر رانا تنویر کو میٹنگ بلانے کی ہدایت کر دی۔ آپ کو بتا چلیں خاتون اول آصفہ بھٹو کی جانب سے قومی اسمبلی اجلاس میں یوٹیلٹی اسٹور کی بندش کا معاملہ اٹھا دیا گیا جس پر رانا تنویر حسین کہتے ہیں یوٹیلٹی اسٹور کی بندش رائٹ سائزنگ پالیسی کا حصہ ہے۔ قومی اسمبلی میں استاد دہشت گردی ترمیمی بل پر بحث ہوئی۔ اپوزیشن نے مخالفت کی جبکہ حکومت ترمیم کی حمایت کی۔ عدالتوں میں ریویو بورڈ کے قیام اور قانون کی ضروریات پر زور دیا گیا۔ استاد دہشت گردی ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور۔ بل میں نوید قمر کی ترامیم بھی منظور کی گئی جبکہ عالیہ کامران کی ترامیم مسترد کر دی گئی۔ استاد دہشت گردی ترمیمی بل قومی اسمبلی سے کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ راولپنڈی کی ذیلی عدالتوں میں برسوں سے انصاف کا انتظار، تاریخ پر تاریخ، وکلا کی بھاری فیسیں، سائلین کا نظام عدل پر اعتماد۔ کچہری میں آئے ایک شہری کہتے ہیں 32 سالوں کے اپنے حق کے لیے عدالتوں کے چکر لگا رہا ہوں، انصاف نہیں صرف نئی تاریخ ملتی ہے۔ انوار عباسی مایوس سائلین کے ساتھ موجود ہیں ضلع کچہری راولپنڈی میں۔ جی اس وقت میں موجود ہوں ضلع کچہری راولپنڈی میں اور یہاں آ کر ہم مختلف سائلین سے ملتے ہیں جن کے برسوں سے یہاں پر کیسز چل رہے ہیں اور آج تک ان کے وہ مسائل حل نہیں ہو سکے، وہ کیس کسی منطقی انجام کو نہیں پہنچ سکا۔ برسوں سے یہ لوگ یہاں پر ان عدالتوں کا چکر لگاتے ہیں، تاریخ پہ تاریخ دی جاتی ہے اور بالآخر یہ لوگ تنگ آ کر اپنے حق سے بھی دستبردار ہو جاتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک ایسے ہی سائل موجود ہے جو 1993 سے یہاں پہ دیوانی کیس میں ان عدالتوں کا چکر لگا رہے ہیں لیکن ابھی تک انہیں اپنا حق نہیں ملا۔ میں سر 1993 سے آ رہا ہوں۔ یہی تاریخ پہ تاریخ ہے، میرا حق بھی نہیں مل رہا ہے مجھے، جو کیس چل رہے ہیں وہ اس کا کوئی انجام نہیں ہو رہا ہے۔ 32 سال ہو گیا آپ ان عدالتوں کے چکر لگا۔ کسی جگہ تو لگانا، اگر میں غلط ہوں مجھے فیصلہ دے دیں بھائی غلط ہے یا صحیح ہے، کوئی تو فیصلہ دینا چاہیے نا آدمی کو۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک مزدور شخص ہیں، دیہڑی لگا کر یہاں پر آتے ہیں اور 1993 سے یہاں پر ان عدالتوں کا چکر لگا رہے ہیں، انہیں اپنا حق نہیں مل رہا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر میں غلط ہوں تو عدالتیں مجھے غلط ثابت کریں اور اس کیس کا فیصلہ کریں۔ اب 32 سالوں سے یہ عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں لیکن ان کا کیس جو تاریخوں پہ تاریخیں دیے جا رہے ہیں، عام آدمی ایک مظلوم شخص وہ ضرور چاہ رہا ہے لیکن ایسے لوگ جو بااثر لوگ ہوتے ہیں، اثر رسوخ رکھتے ہیں، پیسہ جن کے پاس ہوتا ہے وہ اپنے حق میں فیصلے بھی لے لیتے ہیں۔ سندھ حکومت محکمہ خیل سندھ کی جانب سے یوم آزادی کے مناسبت سے سائیکل ریلی کا انعقاد کیا گیا جو یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹر سے شروع ہوئی۔ ریلی صدر سے ہوتی ہوئی مزار قائد پر ختم ہوئی۔ ریلی میں 200 سائیکلسٹ نے شرکت کی۔ سیکرٹری سپورٹ منور محسر نے مزار قائد پر میڈیا سے گفتگو میں کہا کراچی سے لے کر کشمور تک محکمہ کھیل کی جانب سے ایونٹس کیے جا رہے ہیں۔ جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ کراچی کے شہریوں نے 14 اگست کی مناسبت سے خریداری کے لیے مختلف سٹالز کا رخ کر لیا۔ ہماری نمائندہ عابدہ خان اس وقت صدر کی مشہور مارکیٹ میں موجود ہیں۔ عابدہ بتائیے گا۔
जी बिल्कुल, मार्का हक की खुशी में और 14 अगस्त की खुशी में, यौम आज़ादी की खुशी में लोगों ने जो है कराची शहर में लगाए गए मुख्तलिफ स्टॉल्स का रुख कर लिया और वहाँ पर वो अपनी खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रही हूँ सदर की मेन मार्केट से, जहाँ पर 14 अगस्त की मुनासबत से जगह जगह स्टॉल्स जो है सजे हुए हैं, क्योंकि टाइम कम है और मुकाबला सख्त है और शहरी जो है वो अपने बच्चों के हमरा उन्होंने यहाँ का रुख कर लिया है। किसी को बैजेस चाहिए, किसी को झंडियाँ चाहिए और बच्चे जो हैं वो ज़्यादा बाजा बजाकर खुशी महसूस कर रहे हैं और बाजे खरीदने में जो है वो मसरूफ़ अमल है। और बच्चों का यही कहना है कि बाजे के बगैर जो है वो 14 अगस्त मनाने का तसव्वुर ही पैदा नहीं होता। शहरियों से हमारी बात हुई है तो उनका जज्बा भी देखने के काबिल है और जो जो बच्चे फरमाइशें कर रहे हैं वो उनको पूरा करने की कोशिश भी करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा तादाद में जो है बाजे भी मौजूद हैं, झंडियाँ भी मौजूद हैं और मैचिंग की चूड़ियाँ भी मौजूद हैं और कौमी परचम की मुनासबत से खूबसूरत ड्रेस भी मौजूद है। शहरी अपने बच्चों को ला के मुख्तलिफ स्टॉल्स का जो है रुख कर रहे हैं, क्योंकि टाइम कम है और मुकाबला सख्त है, ताकि उनको जो है परचम की मुनासबत से चीज़ें दिलवा सकें, बाजे दिलवा सकें, बैजेस दिलवा सकें, झंडियाँ दिलवा सकें, ताकि कल जो है वो अपनी आज़ादी का दिन पूरी तैयारी और जोश और खरोश के साथ मना सकें। जी, यौम आज़ादी और मुबारक हक की खुशी में बड़ों के साथ साथ बच्चे भी पुरजोश आज़ादी के दिन भरपूर तरीके से मनाने के लिए झंडियाँ और बैजेस खरीदने में मसरूफ़ हैं। वालिदैन कहते हैं बच्चों की फरमाइशें ख़त्म ही नहीं हो रही। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान। जो ये आज़ादी से हम अपने मुल्क में हर मामले में आज़ाद हैं, सोच में आज़ाद हैं, चलने फिरने में, कुर्बानी करने, हर चीज़ में जो आज़ादी है, ये सिर्फ इंडिया से शिकस्त नहीं है, ये हमारी आज़ादी पूरी दुनिया पे आज़ादी है भाई। किसी और मुल्क में इतने फराख दिली के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारी जाती। शॉपिंग करवाने आई हूँ मैं, अच्छी तरह से मनाएंगे बच्चे शॉपिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम पाकिस्तान की झंडियाँ लेने आए हैं और झंडे हम घर जाके लगाएंगे और मेडिकल बर्थडे भी है। हम इधर आए हैं जश्न आज़ादी मुबारक के लिए घूमने और हम खुल मिलकर जश्न आज़ादी मुबारक मनाएंगे। आप कल पहनेंगे, कल जश्न आज़ादी है जी, कल हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। कल 14 अगस्त है, हम 14 अगस्त का सामान लेने आए। कल 14 अगस्त जिंदा पाकिस्तान जिंदाबाद। 14 अगस्त के चीज़ें क्या लिए? वो बाजा लिए और मैं आज यहाँ पर आई हूँ। मैंने आज यहाँ पर परफॉर्म भी किया है और मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि हमने अपनी जंग वगैरह जीती है और उसे हम अपने जोश से मना रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैंने पाक नबी का ड्रेस पहना हुआ है और आज क्या कहते हैं, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज यहाँ पर आई हूँ और मैंने परफॉर्म किया है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बड़े होकर आर्मी बनूँगा। हमने इंडिया को हरा दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। लाहौर में बच्चे भी जश्न आज़ादी की खुशियां समेटने में मसरूफ। बच्चों की एक बड़ी तादाद झंडे, झंडियां, बैजेस, चूड़ियां, मास्क और हेलमेट की खरीदारी कर रही है। साथ साथ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। 14 अगस्त पाकिस्तानियों का यौम आज़ादी का दिन है। इस दिन हम अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानियों को याद करते हैं और हमें चाहिए कि हम इस मुल्क की आज़ादी के लिए मिलजुल कर कोशिश करें और हमें एक कौम बन के इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। ये सबसे बड़ी खुशकिस्मती की बात यही है कि हमारा मुल्क आज़ाद है और हम आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज हम जश्न आज़ादी का दिन मना रहे हैं, क्योंकि आज हम अपने मुल्क में आज़ाद हैं और हम कायद-ए-आज़म की बदौलत आज आज़ाद हैं।